نہایت خوش قسمتی کہ جنہوں نے اس پنڈال کو ذکر مصطفیٰ کے لیے سجایا، آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے حاضر ہیں، تو توجہ ذکر اللہ اور ذکر الرسول کی طرف ہی رہنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، صحابہ اتنی توجہ کے ساتھ حضور کی بات کو سنتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ حرکت کریں گے تو ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے پرندے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ اتنی توجہ، انہماک، جستجو کے ساتھ وہ حضور کی بات کو سنتے۔ تو ذکر رسول کا احترام بھی یہی ہے کہ بندے کی توجہ صرف اور صرف اپنے حبیب کے ذکر کی طرف ہی رہنی چاہیے، باقی لوگ آتے رہیں گے اور کام کاج والے احباب اپنے کام کاج میں مصروف رہیں گے، لیکن آپ جس مقصد کی خاطر آئے ہیں آپ اپنی توجہ کو ادھر ہی مبذول رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنے نعمتیں عطا فرمائیں کہ پھر خود ہی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ چاہے جتنی مرضی ترقی ہو گئی ہے، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر تک ہم پہنچ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی ایسی مشین دریافت نہیں ہوئی کہ جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت جس کو بھی آپ ایک سمجھیں گے، جب اس میں توجہ کریں گے، وہ اپنے اندر نعمتوں کا ایک جہان رکھے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کہاں تک شمار کرو گے، یہاں تو ہر سانس پر 2 نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو باہر آنے کی زندگی کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سانس ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے، تو جب سانس ہم اندر لیتے ہیں تو نئی زندگی کی امید ہوتی ہے کہ یہ سانس باہر نکلے گا، اور جب سانس باہر نکلتا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہر سانس پر 2 نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو کہاں تک شمار کر سکو گے؟ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ اور آپ کی صفات غیر متناہی اور غیر محدود ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں اور غیر متناہی ہیں۔ لیکن اگر توجہ کی جائے تو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود بھی کسی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، کوئی خاص ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن کریم میں جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے جو خاص انسان ہیں مومنین، ان کا انتخاب فرمایا۔ مومنین کو بھی تو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان سب سے عظیم نعمت ہے مومن کے لیے، اور عمل صالح اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مومنین پر جس چیز کے احسان کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق
اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا ہے، اور منا یمنو منّا و منتن، اس کا مطلب ہے کہ انتہا درجے کا احسان کرنا. اور یہ منت سماجت ہمارے معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم جناب آپ کی منت کرتے ہیں، آپ ہم پر احسان کریں. تو اسی طرح من اللہ، اللہ نے تم پر احسان عظیم فرمایا. کن پر؟ علی المؤمنین، سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، خاص حضرت انسان مومنین کو شمار کیا جا رہا ہے، انہی کا انتخاب کیا گیا ہے. علی المؤمنین، مومنین پر احسان عظیم ہے. کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے. حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی باری آئی تو پھر بھی فرمایا کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ عام ہے، آپ مومنین کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، آپ کفار کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، اور کائنات ساری کی طرف جو ہے وہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر آپ کی رحمت کی باری آتی ہے تو پھر بھی فرمایا کہ آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے. لیکن جب آپ کی تشریف آوری کا احسان جتلانے کی باری آئی تو خاص مومنین کو ہی یاد کیا گیا، انہی کا انتخاب کیا گیا کہ مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے اور بھیجا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے. حضور کی رسالت عام ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ حضور کی رسالت ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے. حضور کی رحمت ہے تو وہ بھی عام ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ حضور کی رحمت عام ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں. اور لیکن حضور کی تشریف آوری، اس کو اگر کوئی احسان سمجھتا ہے تو وہ صرف اور صرف مومن ہی اللہ کا احسان سمجھتا ہے. کافر اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. کیوں کہ اگر کافر اس نعمت کی قدر کرتے اور اس کو احسان عظیم سمجھتے تو وہ حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے اس احسان کی قدر نہیں کی. اسی وجہ سے مومنین کو منتخب فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے. تو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی تشریف آوری کو اللہ کا احسان عظیم سمجھیں. اور آج تو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب آپ میلاد مناتے ہیں، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء صالحین نے نہیں منایا، آج جو ہے وہ آپ نیا ایک سسٹم شروع کر رکھا ہے، یہ تو بدعت ہے. لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. اگر ہم غور و خوض کریں، نسائی شریف کی روایت ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام بھی اسی طرح حلقہ لگا کر، مجمع بنا کر، اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. نسائی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی حلقۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک اجتماع پر تشریف لائے، ایک محفل پر آپ تشریف لائے، محفل میں حاضر ہوئے، تشریف لائے. یعنی من الصحابہ، یعنی وہ جو محفل تھی وہ عام لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ حضور کے سچے غلام صحابہ کرام کی محفل تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حاضر خدمت ہو کر، تشریف لا کر آپ نے جو ہے فرمایا ما اجلسکم، تم یہاں پر جو محفل سجائے بیٹھے ہو، تم کس مقصد کی خاطر جمع ہو، کس وجہ سے تم یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، جلسنا، ہم اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ندعو اللہ، تاکہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، ونحمدہ، اور ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں. کس بات پر؟ علامہ ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی.
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو سب سے معزز اور قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ نے وہ اپنا پیارا دین اسلام ہمیں عطا فرما کر ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اس وجہ سے ہم اللہ کی جو ہے وہ تعریف و توصیف حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور مزید کیا فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ ادھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مننا مطلب احسان فرمانا، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر، اور سب سے اولین مومنین صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا آخری لاڈلا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اور آخری رسول جو ہے وہ ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی ما اجلسنا الا ذالک، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف ما اجلسنا، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں صرف اور صرف الا ذالک، اسی مقصد کی خاطر ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے کہ معاذاللہ تم جھوٹ بولو گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی جبرائیل امین میرے پاس حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے مجھے آ کر خبر دی کہ اللہ رب العزت آپ کے صحابہ کرام کے اس مبارک عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام نے حضور کو اللہ کا احسان عظیم سمجھا، اور احسان عظیم کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے صحابہ نے محفل کا انتظام بھی کیا۔ اور اگر کسی کو پھر بھی اعتبار نہ ہو اور وہ اس کو کافی نہ سمجھے تو حضور کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ سے واپسی کا موقع ہے، ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، صحابہ کرام حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کا قصیدہ پڑھوں، میں آپ کی تعریف و توصیف کروں، آپ کی شان بیان کروں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پورا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یعنی حضور نے خود اجازت بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام کی موجودگی میں اہل بیت کے عظیم فرد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کیا فرماتے ہیں، انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اشرقت الارض، ساری زمین جو ہے وہ چمک اٹھی۔ اشرقت الارض، اشرقہ جو ہے یہ مشرق سے ہے، جس طرح ہم مشرق کو مشرق اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ادھر سے سورج کا نور پھونکتا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ تو اشرقت الارض کیا مطلب کہ حضور جب آپ کا میلاد ہوا ساری زمین روشن ہو گئی۔ وضاءت بنورک الافق، حضور آپ کے نور کی چمک سے آسمان اپنے کناروں سمیت جگمگا اٹھا، اتنا نور اٹھا کہ زمین بھی روشن ہوئی، آسمان جو ہے وہ سارے کا سارا روشن ہوا۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، یا رسول اللہ ہم اسی آپ کے نور کی روشنی سے سبل الرشاد نحترق، ہدایت کے راستے پر ہم جو چل رہے ہیں تو وہ آپ کے نور مصطفیٰ کا جو نور ہے، چمک ہے، ہم اسی کی ضیاء سے جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب یہ حضور کی اجازت سے صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عباس نے یہ شعر پڑھا، نہ حضور نے اعتراض فرمایا کہ عباس تم یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، میرے میلاد کا ذکر کرنا تو بدعت ہے،
لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ اے عباس آپ یہ کیا کر رہے ہیں، حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. حضور نے اس کو خود سماعت فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. حالانکہ اس میں انت لما ولدتا حضور کے میلاد کا ذکر ہے اور حضور کی نورانیت کا ذکر ہے. وضاءت بنورک الافق، حضور آپ کے نور کی چمک سے آسمان جگمگا اٹھا اور روشن ہوا. نہ حضور نے اعتراض کیا کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، تم مجھے کہاں سے نور بنا رہے ہو. نہ کسی صحابی نے کہا کہ بھائی حضور تو صرف بشر ہیں، اے عباس آپ جو ہے وہ حضور کو نور کیوں کہہ رہے ہیں. اور صرف نور ہی نہیں، ایسا نور کہ جس کی چمک سے سارا آسمان جگمگا اٹھے اور چمک اٹھے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عباس کو روک سکتا. حضور نے بھی منع نہیں فرمایا. تو کیا مطلب، اہل سنت جو حضور کا میلاد مناتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، مستحب عمل ہے اور بارگاہ رسول سے یہ مقبول ہے. مقبول ہے، حضور نے باقاعدہ قبول فرمایا حضرت عباس کے شعروں کو. اور اہل سنت کا جو حضور کے متعلق نورانیت کا عقیدہ ہے یہ بھی بالکل درست ہے اور بارگاہ رسالت سے یہ مقبول عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا حضور خود حضرت عباس کو منع فرما لیتے کہ بھئی میرے میلاد کا ذکر نہ کرو، میری نورانیت کا چرچا نہ کرو، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن نہ حضور نے منع فرمایا، نہ صحابی نے منع فرمایا. وہابی منع فرما دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب صحابہ خاموش ہیں، اہل بیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، حضور اس کو قبول فرما رہے ہیں، اتنی بڑی سند ہونے کے باوجود پھر بھی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو کہیں کہ یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ حضور کے میلاد کی محفل کو سجایا اور اللہ کا احسان عظیم سمجھا، اللہ کا شکر ادا کیا. اور ہم جہاں ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اللہ کی مشیت کے مطابق جگہ دستیاب ہوتی ہے، ہم وہاں جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو چاہے غیر مسجد ہو. ہم وہاں پر جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور محافل میلاد ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوں، وہاں پر حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو اور بتایا جائے کہ حضور عام انسان نہیں ہے، حضور ہماری طرح نہیں ہے، نہ ہم حضور کی طرح ہیں. حضور بے مثل اور بے مثال ہیں اور حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے. حضور کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے. ہم اس احسان کے شکرانے کے طور پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اگر ہمارا نام لے کر ہم پر احسان فرمایا ہے تو ہم بھی اس احسان کی قدر کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین، خاص مومنین کا ہی ذکر فرمایا کہ مومنین ہی ہیں جو اللہ کے احسان کو احسان سمجھتے ہیں اور اس احسان پر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لائے تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ ربیع الاول میں بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، بڑا جلوس نکالتے ہیں، اور جبکہ صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا. یعنی کہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی موجود ہے سارا کچھ سمجھنے کے باوجود پھر بھی منکر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر اس طرح بھولے بن جائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. حالانکہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اہل سنت کو وہ جو ہے وہ قوت استدلال بخشی ہیں کہ اہل سنت قرآن و سنت سے اپنے سارے عقائد کے دلائل جو ہیں وہ نکالنا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے. صحابہ کرام جو اہل مدینہ تھے وہ گلی کوچوں میں باہر نکلے، حضور کے استقبال کے لیے باہر آئے اور باقاعدہ آپ کی شان میں قصیدہ بھی پڑھا جسے آپ طلع البدر علینا کے نام سے جانتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تو صحیح کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت کس انداز پر ہے. صحابہ نے حضور کے لیے کس طرح چن چن کر الفاظ کا انتخاب کیا. طلع البدر علینا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو کر ہم پر طلوع ہوا.
طلع طلوع ہونے سے ہے، بدر 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کو کہا جاتا ہے طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن حالت میں ہم پر طلوع ہوا۔ اور یہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا جا رہا ہے، طلع البدر علینا من سنیت الوداع، سنیت الوداع کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اہل مدینہ کی طرف جب تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے حضور کو 14ویں رات کا چاند کہا اور اس پہاڑی سے نیچے اترنے کو جو ہے وہ طلوع کے ساتھ تعبیر کیا۔ من سنیت الوداع وجب الشکر علینا، ہم پر حضور کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، اور حضور کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ کب تک مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حضور کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہیں؟ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والے لوگ موجود ہیں، ایک بندہ بھی موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے حضور کا کلمہ نصیب فرمایا۔ اور جب بھی کوئی دعا کرے گا تو اس انداز پر ہی دعا کرے گا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ اور ایھا المبعوث فینا، اے وہ خوش نصیب ہستی جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارے اندر مبعوث ہوئے ہیں، نبی بنا کر ہمارے اندر اللہ نے بھیجا ہے۔ جئت بالامر المطاع، حضور آپ جو بھی دین لائے ہیں مطاعی، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کی اطاعت کریں گے، وہ اطاعت شدہ ہے، وہ فرما برداری اس کی جائے گی، آپ جو بھی حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، جس بھی کام سے منع کریں گے ہم اس سے باز رہیں گے۔ جئت بالامر المطاع، آپ ایسے دین کو لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور انت شرفت المدینہ، آپ نے مدینۃ المنورہ میں قدم رنجہ فرما کر مدینہ کو شرف بخشا ہے۔ انت شرفت المدینہ، مرحبا یا خیر داعی، اے اللہ رب العزت کی طرف سب سے بہترین انداز میں بلانے والے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، مرحبا یا خیر داعی۔ اور اگر ہم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ دیں تو لوگوں کو پیٹ میں مروڑ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ حالانکہ صحابہ نے خود کہا ہے مرحبا یا خیر داعی، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے اور آپ نے مدینہ کو شرف بخشا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا مرکز، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے یثرب سے مدینہ ہوا اور پھر مدینہ سے مدینۃ المنورہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جتنی برکتیں اور رحمتیں تو نے مکہ المکرمہ میں رکھی ہیں، میرے مالک اس سے بھی ڈبل برکتیں مدینۃ المنورہ میں نازل فرما، ڈبل برکتیں، ڈبل رحمتوں کا نزول مدینۃ المنورہ میں فرما۔ میرے مالک جس طرح مکہ بابرکت ہے اسی طرح مدینۃ المنورہ کو بھی بابرکت بنا۔ تو جہاں پر حضور تشریف لائے وہاں لوگوں نے، صحابہ نے حضور کے استقبال بھی کیا اور حضور کو مرحبا بھی کہا۔ تو آج ہم انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ حضور کی یاد میں جلوس بھی نکالتے ہیں، ریلی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، محافل کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستحب عمل ہے اور بالکل جائز ہے، کار خیر ہے۔ اور علامہ شمس الدین جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میلاد کا اہتمام فرماتا ہے وہ بندہ سارا سال آفتوں سے محفوظ رہے گا، امن و امان میں رہے گا، اور سارا سال اس کو کبھی رزق کی تنگی جو ہے وہ نہیں گھیرے گی۔ تو باقاعدہ ہمارے اسلاف نے اس پر تجربہ کیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال محفل میلاد سجایا کرتے۔ اگر ایک سال جو ہے وہ حالات تنگ ہوئے تو صرف چنے لیے بھنے ہوئے اور انہی پر جو ہے وہ حضور کا ذکر خیر کیا اور تقسیم فرما دیے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے اور وہی بھنے ہوئے چنے حضور کے سامنے حاضر ہیں اور حضور ان بھنے ہوئے چنوں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر جو خرچ کیا جائے، جو پکایا جائے، وہ بارگاہ رسول میں مقبول بھی ہے اور اسلاف کا طریقہ بھی ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیبی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا، انعقاد کیا، اہتمام کیا، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ محافل میلاد کو خرافات سے بچایا جائے۔ جہاں پر علماء کے زیر سایہ محافل نہیں ہوتی یا علماء کے زیر نگرانی جلوس نہیں ہوتے، وہاں لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ناچ گانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شریعت نے چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ کسی صورت بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح محافل میں جو حاضر ہوں وہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہی حاضر ہوں اور اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے حصول کے لیے ہی محافل کا انعقاد کیا جائے اور محافل میں حاضر ہوا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف محافل کرانا، محافل میں شریک ہونا یہ کافی نہیں ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز فجر نہ پڑھیں، نماز ظہر نہ پڑھیں اور آپ حاضر ہو گئے ہیں، جا کر نماز عصر بھی نہ پڑھیں، فرضوں کو چھوڑتے آئیں اور یہ سمجھیں کہ ہم جناب میلادی ہیں، ہم نے میلاد سن لیا ہے تو بس کافی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے اور یہ زیادتی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اہل سنت کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ کوشش کریں، ہم عقیدے کے اعتبار سے دنیا کے بہترین لوگ ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت ساری ابھی کمی ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے صدقے ہماری